بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیثیت مسلمان کے ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن نماز جو ہمیں پیغام دیتا ہے، نماز کے ذریعے ہم بے حیائی اپنے زندگی سے، اپنے معاشرے سے بے حیائی کو ختم کریں۔ نماز کے ذریعے ہم اپنی زندگی سے، اپنے معاشرے سے برائی کو ختم کریں، مگر نہ بے حیائی ختم ہو رہی ہے ہماری زندگی سے، نہ معاشرے سے۔ ایسا کیوں ہے؟ اسی موضوع پہ بات کو آگے بڑھانے کے لیے آج ہم جڑے ہیں واحد منان اعظمی کے ساتھ۔ جی واحد بھائی، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، مگر یہ دونوں چیزیں ہمارے زندگی میں بڑی کثرت سے پائی جاتی ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو آپ کا موضوع ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یا یوں کہیے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اور یقیناً آپ اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے بھی ہیں، 5 وقتہ نمازی بھی ہیں، ہم دیکھتے ہیں برسہ برس سے لوگ ہماری طرف جو ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ان کی ساری عمریں گزر گئی ہیں، لیکن نماز کا وہ تعلق، یعنی جیسے قرآن نے کہہ دیا کہ ان الصلاۃ تنہی، تو آخر وہ اس میں نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ بالکل آپ کی بات بہت زبردست اچھی بات ہے، اور ایسا ہے۔ اور یقیناً جب ہم مساجد میں جاتے ہیں اور ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ہمیں کوئی ایسی چیز، دیکھیں بے حیائی اور بری باتیں تو ایک الگ چیز ہے، بہت سی ایسی چیزیں جو ریگولر نمازی کے عادت میں شامل ہونی چاہیے، تو ہم اپنی عادتوں کو ہی درست نہیں کر سکے برسہ برس نماز کے بعد، تو اسلم بھائی بے حیائی اور بری باتوں سے نجات تو اس کے بعد کا معاملہ ہے نا۔ تو یہ نماز کی یقیناً خاصیت ہے، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ یقیناً کسی اسکالر اور کسی اس کا قول نہیں ہے، قرآن کا کہنا ہے کہ نماز کی یہ خاصیت ہے کہ وہ تمہیں بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گی۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں کہ نماز ہم جو برسہ برس سے، جیسا میں نے کہا کہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ان نمازوں کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہے، اور ہم نہیں دیکھتے کہ نمازی جو عام پبلک میں یا عام لوگوں میں جو نمازی کی کیفیت ہونی چاہیے وہ کیفیت ہم نہیں دیکھتے، تو یقیناً پھر ہمیں یہ غور کرنا تھا کہ یہ تو بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے اور بالکل اٹل بات ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بس اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری نماز تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی۔ تو اب ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ جی نماز تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن نماز ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روکتی، نماز ہمارا وہ کیریکٹر نہیں بناتی جو ایک نمازی کا کیریکٹر ہونا چاہیے، نماز ہمیں معاشرے میں وہ مقام نہیں دلا رہی ہے جو میرا معاشرے میں بحیثیت نمازی ہونا چاہیے۔ تو یہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یقیناً ایک دل اور ذہن میں ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازی بھی ہیں اور ہمارے اوپر وہ اثرات بھی نہیں ہیں جو ایک نمازی کے ہونے چاہیے۔ تو جب ان موضوعات پہ غور کرتے ہیں تو یقیناً بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سامنے آتی ہیں۔ اب اس میں اسلم میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں نماز کو 2 پہلو میں لے لیجئے۔ سب سے پہلے نماز کا جو وہ ہے اس کو آپ 2 پہلو میں لیجئے۔ ایک تو سورہ مومنون کی آیت نمبر 2 ہے۔ سورہ مومنون جو ہے وہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 23ویں سورت ہے، تو اس کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی ایک نماز کی کیا خاص بات ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یہاں پہ اللہ نے کامیاب لوگوں کی ایک مثال دی ہے، اور اس میں پہلی بات یہ بتائی ہے کہ کامیاب وہ لوگ ہیں یا فلاحیاب وہ لوگ ہیں، یا خوشخبری ان لوگوں کو سنا دو جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ آتی ہے کہ ہماری نمازوں کا خشوع برقرار نہیں ہے، چونکہ ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہے لہٰذا نمازوں کے ہماری وہ اثرات نہیں ہے۔ ایک اسی صورت میں ایک اگلی آیت ہے، اور اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ 2 پہلو بہت امپورٹنٹ ہے نماز کے معاملے میں، کہ ایک تو میری نمازوں کا خشوع، اور ایک جو ہے کہ نماز کی حفاظت۔ یہ 2 چیز سورہ مومنون میں ہے، اور یہ ان خاصیتوں میں شامل ہے جن کو ان لوگوں کے لیے
جن کو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، ان کی خاصیت میں دو خاصیت ہے کہ وہ اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان دو موضوع پہ بھی بات کروں گا۔ پہلے میں اگر خشوع کے حوالے سے بات کروں تو دیکھیں خشوع کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو آپ کی نماز میں خشوع یعنی نماز کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ادا کرنا، نماز کو اس کی اپنی اصل روح کے ساتھ ادا کرنا، اور ایک نماز میں اخلاص۔ نماز کو اصل روح میں ادا کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری سنت۔ اگر تم ان کو تھامے رہو گے، ان کو پکڑے رہو گے تو تم دنیا میں کامیاب رہو گے، اور اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو دنیا میں ناکامی تو درکنار، تم دنیا کی ٹھوکروں میں آ جاؤ۔ جیسے اب تو آج جو صورتحال ہماری ہے اسلم بھائی وہ یہی ہے کہ جس طریقے سے مسلمان دنیا کی ٹھوکروں میں ہے، اس کی ایک اور وجہ یہ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم وہ کرتے کیوں نہیں ہو جو تم کہتے ہو۔ اب ہمارے دعوے تو بہت بلند بانگ ہے لیکن ہمارے معاملات ویسے نہیں جو ہونے چاہیے، لہٰذا یہاں پہ دو باتیں آ گئی، ایک نماز کی خشوع میں دو باتیں آئی، ایک نماز میں اخلاص کا پیدا ہونا اور ایک سنت نبوی کی پیروی کرنا۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہم سنت نبوی کی پیروی میں ہی نہیں ہے، تو اخلاص تو دور کی بات ہے، عام طور پر جو بات ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ سنت نبوی کی پیروی نہیں، یعنی ہمیں آج تک، ہم برسا برس پرانے نمازی ہیں، ہمیں آج تک یہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ہم نے نماز ادا کیسے کرنی ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، کیسے قیام کرنا ہے، کس طریقے سے قرآن میں تلاوت کرنی ہے، کیسے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور جب ہم سورہ فاتحہ کو پڑھیں تو اس کی پڑھنے کے وقت ہمارا کیا درد ہونا چاہیے، ہمارے احساسات کیا ہونی چاہیے، پھر رکوع و سجود کے معاملات، پھر نماز کہاں پڑھنی ہے، پھر نماز کس جگہ پڑھنی ہے، پھر کیا نماز کو بالکل کھلے میدان میں لوگوں کے سامنے پڑھنی ہے تاکہ لوگ آئیں جائیں۔ یہ تو بنیادی باتیں ہیں کہ نماز میں کیا ہم نماز کے لیے ہم نے کبھی اپنے وضو کو چیک کیا ہے کہ ہم اس وضو کو اس کے مطابق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، جو وضو کی ضرورت ہے، خاصیت ہے تو ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں اسلم بھائی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے جو گھر کے جو واش روم ہے نا، میرے جو گھر کے واش روم ہے، یہ گھر کے واش روم میرے اتنے صاف نہیں ہونے چاہیے جتنے مساجد کے واش روم صاف ہونے چاہیے، کیونکہ وہاں پہ ہم طہارت لیتے ہیں، وہاں پہ ہم پاکیزگی کے لیے، چونکہ گھر پہ ہم ایک وضو کرتے ہیں، اب مسجد میں بہت سارے لوگ وضو کر رہے ہیں، تو وہ تو مرکز کہیں زیادہ صاف و ستھرا ہونا چاہیے۔ اہمیت تو سب سے بڑی بات تو یہ بنیادی چیزیں جو نظر آ رہی ہیں۔ پھر ہم وضو کرنے گئے، جیسا تیسا جلدی وضو کیا، کچھ اعضاء خوش رہ گئے، کچھ اعضاء تر ہو گئے، تو یہ پانی کو بہاتے ہوئے، تو یہ ساری چیزیں چونکہ ہم نماز میں عجلت کر رہے ہیں تو نماز بھی میرے اوپر وہ توجہ نہیں دے رہی ہے۔ اصل میں آپ جتنے میرے اوپر توجہ دیں گے اتنی ہی توجہ آپ کو مجھ سے ملے گی، سبحان اللہ، اتنی ہی توجہ آپ کو ملے گی۔ آپ مجھے اگر چل در چل کریں گے تو میری طرف سے بھی چل در چل ہی ہوگا، میری طرف سے بھی وہ توجہ۔ یہ انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے، انسانی فطرت ہے، اور یہی نماز کے معاملے میں کہا گیا کہ نماز آپ پڑھیں گے تو ایک تو یہ معاملہ کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے بعض اوقات میں مساجد کی بات کر رہا ہوں، ہم جیسے گناہگار لوگوں کو چھوڑ دیجئے، جو امام ہے، جو خطیب ہے، میں معذرت کے ساتھ ان لوگوں سے، چونکہ ان میں بھی ایک اصلاح کی ضرورت ہے۔ امام اور خطیب ہونے کا مقصد نہیں ہے کہ وہ اصلاح سے پاک ہے، ان میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ فرض نماز 4 منٹ اور 3 منٹ میں اور 5 منٹ میں آپ نمٹا دیتے ہیں، اور رکوع و سجود اتنی تیزی میں کرتے ہیں کہ ویسے تو ہم خود ہی صحیح سے ادا نہیں کر پاتے، اور جو پیچھے آپ کے معذور لوگ ہیں وہ تو ادا ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ نماز کا وہ طریقہ جو کہ سنت کا طریقہ ہے کہ نماز کو اس کے مطابق، بہت سی حدیثیں ہیں، بہت سے معاملات لازمی ہیں، ان چند لمحات میں اتنی ساری باتیں جو ہے وہ نہیں کوٹ کی جا سکتی، لیکن بہرحال یہ ہم سب کو پتہ ہے اچھی طریقے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو 3 مرتبہ نماز کے لیے کہا جو کہ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن کیا وہ نماز غلط نہیں پڑھ رہے تھے، وہ نماز میں یہ ایسا نہیں تھا کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے تھے، وہ ایسا نہیں تھا کہ رکوع و سجود نہیں کر رہے تھے، وہ ایسا نہیں تھا کہ سب نماز میں قرات نہیں کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 3 مرتبہ نماز پڑھوائی کہ جاؤ وضو کر اور جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، جاؤ دو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ نماز میں وہ سنت کے پہلو ادا نہیں ہو رہے تھے جو ہونے چاہیے۔
اسی طریقے سے مساجد میں دیکھتا ہوں جہاں مرضی آئے، یہ لمبی لمبی، خیر چھوڑے، مجھے یہ مثال نہیں دینی چاہیے، ہم اپنی داڑھی کے ساتھ برس کے نمازی، ان کی صورتحال یہ ہے کہ بیچ میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں، قطع نظر اس کے کہ گزر گاہ ہے، لوگ جائیں گے، مجھے کوئی آڑ لے لینا چاہیے، مجھے کسی سترے کا احترام نہیں ہے، سترے کا اعتماد، بیریئر کا احترام یہ نہیں ہے۔ تمام چیزیں جو ہے یہ لازمی ہے۔ جب آپ ان باتوں میں نماز کا خیال نہیں رکھ رہے تو نماز تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی عبادت ہے، تو وہ لازمی ہے نماز کے اثرات بھی وہ نہیں ہوں گے۔ اور جس طریقے سے اجلت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو جان رکھیے کہ قیامت کے دن ایسی ہی اجلت میں آپ کے سامنے نماز کھڑی ہوگی۔ اس کے بعد موضوع ہے جو دوسرا پہلو ہے وہ اخلاص، کہ محبت سے نماز پڑھنا، دل جمعی سے نماز پڑھنا، پوری توجہ کے سے نماز پڑھنا، نماز کو سوچ کر سمجھ کر اس کے حق کے ساتھ نماز کرنا، ہر رکن کو اس کے اپنے مقام پر اس کے جو ڈیوریشن ہے اس کے ساتھ ادا کرنا، یہ نماز میں اخلاص ہے، نماز میں اخلاص۔ اس کے بعد اور نماز رب کے خاطر خالص ہو۔ تو یہ جو ہے نا، جو میں نے کہا کہ جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، جو اللہ فرما رہا ہے کہ جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، یہ نمازوں کے خشوع کا میں ذکر آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ نمازوں میں خشوع کے دو پہلو ہیں، ایک نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنا، اور دوسرا نماز کو جو ہے وہ اخلاص اور خشوع کے ساتھ ادا کرنا۔ تو یہ جو اخلاص اور خشوع ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو نماز پڑھیں اس میں دل جمعی ہونی چاہیے، اس میں پوری توجہ ہونی چاہیے۔ ایون یہ کہ کیوں آپ کے لیے نماز بے اثر ہو گئی، اس کی وجہ یہ کہ آپ خود اس کے اوپر کوئی اثر لینے کی کوشش نہیں کر رہے نا۔ ہم میں سے اکثر لوگ ہیں، آپ یقین کیجئے، جنہوں نے آج تک اس بات پہ نہیں غور کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے معنی کیا ہیں۔ اس میں وہ جب ہم وہ جملہ، ہم جب یہ لفظ ادا کرتے ہیں، جب قرآن کی اس آیت کو ہم دہراتے ہیں تو میرے دل کی کیفیت کیا ہونا چاہیے، مجھ میں کیا عزم ہونا چاہیے، مجھ میں کیا جذبہ ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں، بس الحمدللہ سے اور کسی بھی قرأت تک جا کر ہم اس کو۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ نماز میں خشوع کو پیدا کرنے کے لیے ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس پہ پوری توجہ ہونا چاہیے، اور اس کے معنی اور مطلب سے بھی ہمیں واقف ہونا چاہیے، اس کا محاسبہ بھی اپنی ذات سے۔ ہاں، کم سے کم آپ کو جو معنی ہیں اس کے مطلب جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ تو چلے نا یار، یہ کیا بات ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز میں رو بھی رہے ہیں، آپ نماز میں آپ کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہے، اور اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی آپ نماز میں نے آپ کو روتا ہوا دیکھا تو کیا تھا، تو آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کہتے ہیں یار وہ کچھ کیفیت ایسی طاری ہو گئی۔ کیفیت ایسی نہیں طاری ہونی چاہیے، چیز کو سمجھ کر، الفاظ کو سمجھ کر، قرآن کو سمجھ کر، جو آپ کے دل میں خوف پیدا ہو رہا ہے، جو آپ کے دل میں جہنم سے نجات کا ایک خوف ہے، یا جو جنت کی طلب کی ایک خواہش جو آپ کے دل میں آ رہی ہے، جو اللہ کی بزرگی کا ایک احترام آپ کے دل میں آ رہا ہے، ان وجوہات سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے، تو اس آنسو کی کوئی قدر و قیمت ہے۔ جو آنسو ماحول کے حساب سے نکلے اس کی کیا قیمت ہے؟ سارے لوگ رو رہے تھے تو میں نے بھی رونا شروع کر دیا، چونکہ ماحول ایسا تھا اس لیے میں نے رونا شروع کر دیا۔ تو یہ نماز کا خشوع نہیں ہے، یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو ہے نا نماز وہ ہماری بے اثر ہے، اور اس کے اتنے اثرات نہیں ہیں۔ اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی ہم یہ بھی غور کر سکتے ہیں کہ جب نماز میں جیسے کہ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ایک مثال دیا، یہ ام القرآن کا بیچ کا حصہ ہے، یعنی سورہ فاتحہ کا ایک بیچ کا حصہ ہے۔ ہم جب جو بھی کچھ پڑھتے ہیں، جب انسان کے ساتھ آپ نے ایک مثال دیا کہ انسان کے ساتھ انسان کے تعلق جیسے ہوں گے، ایک کے ساتھ جیسے ہوں گے دوسرا بھی ویسے ہی رسپانس دے گا۔ تو انسان کا خالق بھی یہی ہے کہ اگر ہم نے نماز کو نماز کے طریقے سے نہیں ادا کیا، جس میں اخلاص اور سنت کی آپ نے بات کی، ساتھ ہی آپ نے ایک بات کی کہ جو ہی جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم اللہ سے توبہ مانگ کرتے ہیں، یا نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی در کے بھکاری ہیں، اور اس کے باوجود اگر زندگی میں ہم عبادت اللہ کے علاوہ ادھر ادھر کریں، عبادت بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ویاک نستعین، جب ہم تجھ سے ہی مانگ رہے ہیں تو ہاں تجھ سے ہی مانگ رہے ہیں، تو اس کے باوجود ہم اپنی زندگی میں اگر کوئی کمزور پہلو ہے تو اس کی طرف بھی ہم دھیان دیں۔ اسی موضوع کو چونکہ اثر کا وقت ہو چکا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اثر کے بعد ہم اس موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے، چونکہ یہ
قیامت میں سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، خبر نہیں۔ اور دنیا میں بھی ہماری زندگی کو ڈسپلن اور طور طریقہ بہترین کرنے کا ذریعہ بھی یہی نماز ہے۔ جڑے رہیے، اگلے قسط کے لیے انشاءاللہ ہم پھر اسی موضوع کا اگلا پوائنٹ کو ہم ریز کریں گے۔ اپنے نماز کا خصوصاً خیال رکھیے، نماز سیکھیے، تب ہم نماز بہتر ادا کر پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی، نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، مگر نماز سے جو فائدہ ہم کو ملنا چاہیے وہ نہیں، یعنی میری نماز بے اثر کیوں ہے؟ نماز تو اپنی جگہ درست ہے، لیکن میری نماز درست نہ ہونے کی وجہ سے آج ذرا معاشرے میں دیکھیے کون سی ایسی خامی ہے جس میں ہم مبتلا نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے ہیں، نہ معاشی طور پر نہ اخلاقی طور پر۔ اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ کیسے روکتی ہے؟ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی واحد بھائی، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ جی اسلم بھائی، آپ کے سامنے میں نے قرآن کی 2 آیتیں پیش کی تھی جو سورہ مومنون کی تھی۔ ایک یہ تھی کہ نماز میں خشوع، اور دوسری تھی نماز کی حفاظت۔ تو گفتگو ہو رہی تھی نماز میں خشوع کی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز کی حفاظت کریں۔ کیسے نماز کی حفاظت ہوگی؟ یہیں سے ہماری گفتگو کو ہم دوبارہ جوڑتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر ایک بات کو سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں ہے جس میں ہم شرمندہ نہ ہو، کوئی ایسی برائی نہیں ہے جس میں مبتلا نہ ہو۔ آج چونکہ میرا تعلق عدالت سے ہے، ہمارے واحد بھائی کا تعلق سول انجینئر ہے، یہ ان کا تعلق گھروں کے بنانے، بلڈنگوں کے بنانے سے ہے اور معاشرے کے بنانے سے ہے۔ ہم بہت دکھی دل کے ساتھ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور بے حیائی میں پی ایچ ڈی ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور کوئی بھلی بات معاشرے میں عمومی طور پر مجھے نظر نہیں آتی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم قابل مثال نہیں ہیں بلکہ قابل عبرت ہے۔ نماز کی حفاظت کیجیے تاکہ میرے ایمان کی حفاظت ہو، نماز کی حفاظت کیجیے تاکہ میرے اعمال کی حفاظت ہو۔ آگے بڑھتے ہیں واحد بھائی سے۔ بتائیے بھائی، ذرا ہماری اصلاح ہو کہ نماز کی حفاظت کیسے ہو۔ خوش نصیبی سے لگے ہاتھ ہم یہ بات کرتے چلے کہ واحد بھائی شکاگو آئے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اسی لیے ہم مختلف ٹاپک جو برننگ ٹاپک ہے سوسائٹی کے لیے، سوسائٹی کی اصلاح کے لیے، ہم ان سے گاہے بگاہے پوچھتے رہتے ہیں تاکہ میری بھی اصلاح ہو اور میرے ویورز وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ جی نماز کی حفاظت، واحد بھائی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ سے سورہ مومنون کی 2 آیتیں کوٹ کی تھی۔ ایک تھی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور دوسری تھی والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ تو یہ جو 2 آیتیں ہیں تو گفتگو خاشعون پہ، خشوع پہ ہو چکی، اور خشوع کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں 2 پہلو ہیں، ایک سنت کی پیروی اور دوسرا اخلاص۔ اب ہے نماز کی حفاظت، یعنی چونکہ موضوع ہمارا یہ ہے کہ نماز ہماری بے اثر کیوں ہو گئی، تو اس کی وجہ جو ہے اس پہ گفتگو ہو رہی کہ لازمی ہے جب آپ نے اس کسی رکن کو جو ہے دین کا جو رکن ہے اس کو آپ اس کی حیثیت کے مطابق ادا نہیں کریں گے، آپ کی جب تک نیت خالص نہیں ہوگی، جب تک آپ کے کام میں خلوص نہیں ہوگا، وہ اللہ کے حضور مقبول نہیں ہے۔ جب کوئی کام اللہ کے حضور مقبول نہیں ہوگا، آپ اپنی ذمہ داری سے تو ضرور آپ رہا ہو رہے ہیں، لیکن رزلٹ کیا ہوگا؟ رزلٹ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے حضور قابل قبول نہیں ہوگا، یا پھر قابل قبول ہوا بھی تو اس کے اتنے مارکس یا وہ پوزیشن نہیں ہوگی، اس کے وہ اثرات آپ کے اوپر نہیں ہوں گے جو ہونے چاہیے۔ تو گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ نماز میں چونکہ خشوع نہیں ہے، نماز میں چونکہ اخلاص نہیں ہے، نماز میں چونکہ ہماری نماز جو ہے نبوی نماز کے مطابق نہیں ہے،
اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے اوپر اس کے اثرات نہیں آ رہے. اب اس خشوع سے ہٹ کر جو آگے ہم نے آپ کے سامنے آیت کی تھی، کوٹ کی تھی، جس میں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اب نماز کی حفاظت کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو نماز آپ کے اوپر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. نماز آپ کے اوپر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، اور اقیم الصلاۃ نماز کے نظام کو قائم کرنے کے لیے کہا گیا ہے. نماز ایک انفرادی عبادت نہیں ہے. اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے. آپ کوئی بھی قرآن کی آیت نماز کے متعلق اٹھا کر دیکھیں تو نماز کو قائم کیا جائے. قائم کس چیز کو کیا جاتا ہے؟ قائم کرنے کا مطلب ہے کہ کوئی یہ نظام ہے جس کو رائج کیا جائے. تو نماز کو پڑھنا نہیں ہے، نماز کو رائج کرنا ہے. اور اس کے لیے ہمارے اور آپ کے اوپر، یہ بالخصوص مردوں پر جو ہے یہ بات لگائی گئی ہے یا بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو رکوع و سجود کرنے والوں کے ساتھ ادا کریں. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ نماز کو اپنے رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ نماز کی حفاظت ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نماز میں خشوع پیدا ہو، اگر آپ سمجھتے ہیں نماز میں اخلاص پیدا ہو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نماز کا مقام، نماز کا درجہ بڑھے، تو آپ کو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے. یہ آپ کی نماز کی حفاظت ہے. اس کے علاوہ جو میں نے آپ سے بات کہی کہ نماز فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ. تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ فجر کے نماز جو ہے ظہر میں پڑھی جائے، ظہر کی نماز عصر میں پڑھی جائے، عصر کی نماز عشاء میں پڑھی جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت میں ہی پڑھنا ہے، اور آپ نے اس ڈیوریشن، اس وقت، اس پیریڈ کا خیال رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ بھاگتے دوڑتے آ رہے اور آخری لمحات میں نماز پڑھ رہے ہیں. اول وقت پہ پڑھی جائے، لیکن اگر کوئی وجہ ہے تو اس کو اپنی وقت کے ساتھ ادا کیا جائے. تو یہ نماز کی حفاظت ہے. اس کے بعد پھر نماز کی حفاظت یعنی کہ عموماً کیا ہوتا ہے، بالخصوص میں آپ کو بتاؤں کہ فجر اور عصر کی نماز میں ہم بہت ڈیلے کرتے ہیں. اچھا اٹھتے ہیں. عشاء کی نماز میں بھی کرتے ہیں، لیکن فجر اور عصر کی نماز کا ٹائم چونکہ بہت محدود ہوتا ہے، اس لیے میں اس کی مثال دے رہا ہوں. اٹھتے اچھا ابھی سورج نکلنے میں 20 منٹ ہے، 25 منٹ، اب اٹھتے 5 منٹ رہ گیا، فٹافٹ اٹھتے اور نماز پڑھتے ہیں. اگر یہ کام آپ عادتاً کر رہے ہیں، اگر یہ کام ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ آخری لمحے میں نماز کے لیے کھڑے ہو اور نماز آپ کی، لیکن اگر یہ کام آپ عادتاً کر رہے ہیں، روزانہ یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ نماز کی حفاظت نہیں ہے. یہ تو نماز کے ٹائم کو ضائع کر کے آخر میں مجبوراً ادا کرنے والی بات ہے. بالکل یہی چیز عصر میں ہوتی ہے. ابھی پڑھ رہے سورج کو دیکھتے رہتے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے جاتے ہیں تو ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے. پھر نماز کی حفاظت میں، نماز آپ کے اوپر جو ہے وہ فرض کی گئی ہے. آپ کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. یہ اس بات کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. آپ کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. نماز آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کو ہر صورت میں ادا کرنا ہے. ایون یہ کہ آپ ریگولر نمازی ہیں اور آپ کی نماز اگر قضا ہو گئی ہے تو اس نماز کو آپ نے فوراً ادا بھی کرنا ہے. تو نماز کو ادا کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ نماز کو وقت پہ پڑھا جائے. اس کے بعد میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ عصر کی نماز کی، کہ دیکھیں عصر کی نماز کیا ہے. ہم جو ڈیلے کرتے ہیں، خدا نخواستہ عصر کی نماز قضا ہو گئی، آپ کو پتہ ہے قرآن بھی کہتا ہے صلاۃ الوسطی، نماز کی حفاظت کی جائے. نماز کی جو درمیانی نماز ہے اس کی حفاظت کی جائے. تو تفسیر میں آتا ہے، تفاسیر میں، کہ یہ نماز عصر کی نماز ہے. عصر کی نماز کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی فرد کی عصر کی نماز اگر قضا ہو گئی تو اس کی جو اہمیت جتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے خدا نخواستہ اس کے گھر میں میت ہو گئی. اللہ اکبر. یا ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اس کے گھر کو آگ لگے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں نماز کا قضا ہونا نقصان کا سبب ہے. یا تو گھر میں خدا نخواستہ میت ہو گئی ہو جیسے اس کے گھر کو آگ لگی، دونوں انتہائی نقصان کی بات ہے. لہٰذا نماز کی ادائیگی جو ہے وہ ضروری ہے وقت کے ساتھ. اس کے بعد نماز کی حفاظت میں جو آگے جو موضوعات آتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو طہارت کا خیال ہونا چاہیے، آپ کو وقت کی پابندی ہونی چاہیے، آپ کو نماز کو اس کے وقار کے مطابق ادا کرنا چاہیے. سب نماز کی حفاظت میں، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو، آپ کے ساتھ جائے نماز ہو، مطلب یہ روٹین کی بات ہے. اگر بھاگتے دوڑتے کسی سفر وفر میں ہے تو وہاں پہ تو یہ شرائط نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ نماز کو پروقار طریقے سے ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں احترام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، یہ نہیں بھاگتے دوڑتے صفوں میں. بالکل صحیح کہا آپ نے اسلم بھائی، روح کی گہرائیوں کے ساتھ یہ بھاگتے دوڑتے اس طریقے سے نماز میں داخل ہونا، اور
یہ نہیں ہے. نماز کی حفاظت یہ ہے. اس کے بعد نماز کی حفاظت میں جو میں نے آپ کو شروع میں بات کی تھی نا کہ ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ نماز پڑھنی کہاں ہے. کیا ہم ہر جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں گے؟ ایون یہ کہ وہ مسجد ہی کیوں نہ ہو تو کیا مسجد میں جس جگہ چاہیں گے ہم نماز پڑھ لیں گے؟ بالکل پڑھ لیں گے. لیکن جب آپ اپنی نماز انفرادی جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں پھر تو پوری. لیکن جب آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ ایسا تو نہیں کہ راستے میں کھڑے ہیں آنے جانے والوں کو تکلیف دے رہے ہیں یا پھر آپ کی نماز کے آگے سے کوئی گزر رہا وہ گناہ گار ہو رہا ہے. عموماً ہم اس بات پہ گفتگو ضرور دیکھتے ہیں کہ نماز کے آگے سے گزرنا گناہ ہے، نماز کے آگے سے گزرنا گناہ. اور ہم وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے آگے سے گزرنے کا اگر تمہیں علم ہو جائے تو تم 40 برس تک جو ہے وہ کھڑے ہو کر انتظار کرو. لیکن ہم یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ نماز کے آگے سے گزرنا ہے. جان رکھیے ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا اور نماز کی حفاظت نہ کرنا کہ لوگ دانشتہ یا نادانشتہ آپ کی نماز کے سامنے سے گزر جائے اور آپ کی نماز کے سامنے ستھرا نہ ہو تو یہ گناہ آپ کے اوپر بھی آتا ہے. یعنی ایسی جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہاں. لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ تم ہاں آگے سے میرے گزرو. پاس سے گزر جاؤ. پھر بہت سے لوگ بے خیالی میں گزر جاتے ہیں. ہاں. تو اس طریقے سے مگر اگر اس طرح کوئی نمازی کے تو ہاں سزا ہے. بالکل اس طریقے سے اگر نمازی ایسی مقام پہ نماز پڑھ رہا ہے تو جیسے نمازی کے سامنے سے گزرنے کی سزا ہے گناہ ہے، اسی طریقے سے نمازی کو ایسے مقام پہ نماز پڑھنے سے بھی پرہیز موقع کرنا کیوں چاہیے. دے رہے ہیں؟ ہاں. اس کے بعد میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ طہارت کا خیال رکھنا، وضو کا خیال رکھنا، یہ سب نماز کی حفاظت میں ہے. کہ آپ کے جو بیت الخلاء بالخصوص میں نے اشارہ کیا کہ مسجد کے ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں. ان کے آبدست لینے کے لیے جو برتن ہوتے ہیں جو لوٹے ہوتے ہیں وہ بھی ایسے نہیں ہوتے جس کو میں کم سے کم سمجھوں کہ اس سے اگر میں آبدست لوں گا تو مجھے طہارت آئے گی یا ناپاکیزگی آئے گی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی ناپاکی کے ساتھ نماز کو لازمی آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. یہ ساری چیزیں شرط ہے، شروط ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کی نماز کی حفاظت میں آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ نے بہت اچھا موضوع اٹھایا. بالکل مجھے بھی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے. اور ہماری نمازوں میں خشوع کا نہ ہونا اور نماز کو قرآن کی اس آیت کے مطابق نماز کا جو ہے وہ آپ کا ثمر نہ پانا جو ہے وہ یہی وجہ ہے جو ہم یہ کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس خشوع نہیں ہے، ہمارے پاس اخلاص نہیں ہے، ہمارے پاس نماز کی حفاظت نہیں ہے. اس وجہ سے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کے زمرے میں ہم آتے نہیں ہیں اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور بے حیائی اور برائی کے کام بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں نماز کی ادائیگی کی توفیق بھی عطا فرمائے. اگر اس سلسلے میں خواتین و حضرات آپ کے پاس کوئی سوال ہو، اور یقیناً سوال ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں ہماری خواہش ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک رول ماڈل معاشرہ ہو، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. اپنے نماز کی حفاظت کیجیے تاکہ ہماری زندگی شاندار گزرے. یہ علامت ہے جنتی ہونے کا کہ ہم نماز کے ذریعے اپنی تمام خامیوں کو. اسلم بھائی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس میں ایک بات میں آپ کو اور ایڈ کرتا ہوں. میں اگر نماز پڑھتا ہوں، آپ اگر نماز پڑھتے ہیں نا تو ہمارے اور آپ کے اندر اتنی تڑپ ہونی چاہیے کہ میں قرآن کی اس آیت کے مطابق ہو جاؤں، میں اس قرآن کی آیت کی نفی نہ کر رہا ہوں اور واقعی میری نمازیں ایسی ہوں جو مجھے بے حیائی اور بے غیرتی سے روکتی ہے. اللہ قرآن بھی فرما رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہاری نیکی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ برائیوں کو دفع کرتی ہے، برائیوں کو دور کرتی ہے. تو جب اگر ہم نمازی ہیں، پرہیزگار بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہماری نماز ہمیں برائیوں سے روکنے والی نماز ہونی چاہیے. ہمیں خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یار میں نمازی ہوں، مجھے یہ خیال کرنا چاہیے، مجھے لوگوں سے طریقے سے ملنا چاہیے. جس کو اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں. بالکل ہمیں خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور ہمیں اپنا محاسبہ کرتے بھی رہنا چاہیے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کے اثرات ہم پر ہیں یا ہم دنیا داری بھی یا نماز اتار رہے ہیں. ہاں یا نماز کو ہم اپنے ہوتا ہی ہے. یہ لوگ بوجھ ہی اتارنے جاتے ہیں، بھاگتے دوڑتے گئے، نماز پڑھی اور واپس آ گئے، بس جی چلو اثر ہو گئی، اب انشاءاللہ مغرب میں جائیں گے اور ادا کریں. تو یہ ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے. تو نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بے حیا بننے سے بچائے، اللہ تعالیٰ بری باتوں سے بچائے. آمین آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.